بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین مذہب اسلام عطا کے فرمایا۔ آج مختصر سی گفتگو تعلیم سے متعلق ہے۔ علم اور تعلیم یہ ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تعلیم ہوگی، جن لوگوں کے پاس علم ہوگا، وہ دنیا میں الگ ہی چمکتے دکھائی دیتے ہیں بالمقابل ان کے کہ جن کے پاس تعلیم نہیں۔ جہاں تعلیم ہوگی اور صحیح تعلیم ہوگی، وہاں سے برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور جہاں تعلیم نہیں ہوگی وہاں جہالت ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں ایک دو برائی نہیں بلکہ برائیوں کا انبار ہوگا۔ اس کی ایک دو نہیں ہزاروں مثال ہمارے سامنے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ علم کی مثال ایک روشنی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اور جہالت یہ مثال ایسی ہے جیسا کوئی بند کمرہ ہو جہاں بہت زیادہ اندھیرا ہو، اور اس کمرے میں سانپ، بچھو، تکلیف دینے والے دوسرے جانور اور ہر طرح کی چیز، برائیاں، بری چیزیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں وہاں موجود ہوں۔ اب اس ایک شخص کو کہا جائے کہ تمہیں اس کمرے میں سے جا کر درمیان میں سے کوئی چیز اٹھا کر لانی ہے۔ اب یہ آدمی یہاں اس کے جانے کے کئی طریقے ہیں۔ کوئی آدمی اس کو رائے دے کہ اس کمرے میں جاؤ تو لاٹھی لے جاؤ، سانپ کو مار دینا، تب اندر چلے جاؤ گے۔ کوئی رائے دے کہ تم اس کمرے میں داخل ہو جاؤ تو ایسا لباس پہن کر جاؤ جہاں نقصان دینے والی چیزیں، چاقو، تلواریں جو تمہارے جسم پر لگ سکتی ہیں وہ نہ لگے، ایسا لباس پہن کر جاؤ۔ کوئی مشورہ دے کہ تم اس طرح کا کیمیکل لے کر جاؤ کہ جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں ان پر ڈال دو۔ ہزار لوگوں کی ہزار رائے ہوں، لیکن ایک شخص اسے رائے یہ دے کہ تم اس کمرے میں داخل ہونے سے پہلے روشنی کا انتظام کر لو۔ اس روشنی کی وجہ سے آدھے جانور، کیڑے مکوڑے خود چلے جائیں گے، اور اس روشنی کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اس میں جانے سے پہلے اگر کوئی رہ بھی گیا تو اس کے نقصان سے بچ جاؤ گے۔ یہی مثال ہے اس دنیا کے اندر جہالت کی اور علم کی۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا، اگر علم نہ ہو تو نقصان دینے والے سانپ، بچھو کی طرح، اور اسی طریقے پر جسم کو کاٹنے والی، نقصان پہنچانے والی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب انسان اگر ہر ایک سے الگ الگ بچنے کی تدبیر کرے تو دوسری چیز کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے جو انسان کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے، وہ ہے روشنی، اور علم ہی ایسی روشنی ہے جو دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے ایسی راہ دکھاتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو کر زندگی گزارے، اور جب دنیا سے جائے اس کے لیے بھی تیاریاں کر سکے۔ یہی علم ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان اس کے نقصان نہیں گنے جا سکتے، اور اگر علم ہو تو تمام برائیوں سے انسان رک سکتا ہے۔ دوسری مثال یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا کہ آپ دنیا کے لیے ہادی بن کر آئے۔ اللہ نے آپ کو ایک کتاب دی جو ہدایت دینے والی، جس کے متعلق پہلے ہی الفاظ بتلاتے ہیں ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت دے گی۔ ہدایت ہادی پیغمبر اور ہادی رسول آئے، ہدایت دینے والی کتاب آئے، اور کس دور میں آئے کہ جس دور کے اندر اگر لوگوں کے عیب گنے جائیں تو شراب نوشی اعلیٰ سطح پر موجود ہے، قتل و غارت گری دیکھی جائے تو یہ عالم تھا کہ ایک ماں باپ جو اپنے کلیجے سے اپنی اولاد کو پیدا کریں، جب وہ بچی بڑی ہو جائے تو اس کو زندہ ہی کسی گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دیں، وہ بچی ابا ابا کہہ کر پکارے لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ یہ جہالت کا اعلیٰ معیار کہ ایسی جہالت کہ قتل کے کچھ نہیں سمجھا جاتا اور فخر سمجھا جاتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ کا عالم یہ ہے کہ راستوں میں لوٹنے والے اسپیشل طریقے پر بیٹھے، غرض کوئی بھی برائی دیکھی جائے۔ شرک و بت پرستی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے مکے کی سرزمین جو پاک سرزمین تھی اس کو بتوں سے ناپاک کر رکھا تھا، اور اگر دنیا کے دوسرے مذاہب کو دیکھا جائے، اگرچہ وہ کہنے کو آسمانی مذہب والے تھے، وہ عیسائی یا نصرانی یا یہودی تھے، آسمانی مذہب کے دعوے دار تھے، لیکن عالم ان کا بھی یہ تھا کہ حقیقت اگر اٹھا کر دیکھی جائے وہ بھی شرک میں مبتلا تھے۔ ساری برائیاں سب سے بڑھ کر شرک اور کفر ان کے اندر موجود۔ اسلام جو ہدایت کے لیے آیا، حالات سے ایسا لگتا ہے ہم اگر اپنی عقلوں سے دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جاتی، شرک کی برائیاں بیان کی جاتی، قتل و غارت کی برائیاں بیان کی جاتی، لیکن قرآن کریم نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ ان لوگوں کے اندر اتنی بیماریاں ہیں، اتنے عیب ہیں، اتنی کمیاں ہیں کہ الگ الگ اس کا علاج اگر کیا جائے تو اس کے لیے یہ مشکل رہے گا۔ اللہ نے ایک آسان علاج انہیں دیا کہ یہاں پر ایک روشنی عام کر دی جائے، جس روشنی میں رہ کر یہ ہر طرح کی برائیوں سے، یہ کاٹ کھانے والے جانوروں سے بھی، سانپ بچھو زہریلے تکلیف دینے والے جانوروں سے بھی بچ جائیں۔ ایک ایسی روشنی دے دی جائے، وہ ہے علم کی روشنی۔ اسی لیے پہلی وحی توحید کے متعلق نہیں، پہلی وحی شرک کی برائی میں نہیں، پہلی وحی دوسری برائیوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں، شراب کی برائی میں نہیں، پہلی وحی آئی ایک ایسی چیز کو لے کر کہ یہی نور ایسا ہے جو ساری برائیوں کو ختم کر دے گا، وہ ہے تعلیم۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دنیا میں میرا کوئی ٹیچر اور استاد نہیں، جب میں پڑھا ہوا نہیں تو کیا پڑھوں۔ جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، چھوڑ دیا، کئی مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد چھوڑا، اور پھر اس بات جملے کو پورا کر کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے سارے انسانوں کو، اس پورے عالم کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر دوبارہ حکم دیا اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ پھر تعلیم کا دوسرا انداز بدل دیا، الذی علم بالقلم، سارا علم و تعلیم اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگوں کے پاس انڈائریکٹلی آپ کے اور صحابہ کرام کے واسطے سے، اور آپ پر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ علم نازل کرے گا، تو فرمایا الذی علم بالقلم، اسی رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھلایا، اسی رب کے نام سے علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سب چیزیں سکھا دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ وہ تعلیم ہے۔ علم وہی چیز ہے کہ جب انسان علم پر آ جائے، علم حاصل کر لے تو فرشتوں سے افضل بن جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کمپٹیشن اور مقابلہ کرائے اور انسان کی افضلیت کو ثابت کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد واقعہ لمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اور حضرت آدم کا ایک کمپٹیشن اور ایک مقابلہ رکھا
وہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو بھی کچھ چیزوں کے نام بتلائے، اور جب وہ اگلے دن بلایا گیا تو فرشتے جواب نہ دے سکے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو ترتیب وار بتلا دیا۔ تو تعلیم کے ذریعے انسان کی فوقیت اور افضلیت حاصل ہوئی فرشتوں کے اوپر، یہ تعلیم ہے۔ چونکہ یہ سال کا شروع ہے، مدارس کے اعتبار سے بھی تعلیم کا آغاز ہے، تعلیمی نیا سال ہے، عید کے بعد ہی تعلیم شروع ہوتی ہے، اور ہمارے اسکول اور کالج میں بھی تعلیمی سال اپریل سے شروع ہوتا ہے۔ تو چونکہ تعلیم چاہے اسکول کالج کی ہو یا مدارس کی ہو، اس وقت تعلیم کا شروع ہے، یہی وقت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے تعلیم کا فیصلہ کریں، یا اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ تعلیم کتنی اہم ہے اور کس ڈگر پر رہ کر ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہوا، اس کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا تو پوری بات ہم سمجھ نہ سکے، ہم نے علم کی شروع میں اب ایک تقسیم یہ کر دی کہ ایک علم دنیاوی ہے، ایک علم دینی ہے۔ کہ دنیاوی علم یہ ہے کہ جو دیگر چیزیں اسکول کالج میں پڑھائی جا رہی ہیں وہ خالصتاً دنیا کا علم ہے، اور مدارس میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ خالصتاً دینی علم ہے۔ ہم نے یہ تقسیم کر دی، اسی لیے اگر ہم مدارس میں جا رہے ہیں تو اسکول سے ہمارے دلوں میں نفرت آ گئی، اور اگر ہم اسکول میں جا رہے ہیں تو مدارس کو ہم حقیر اور کمتر سمجھنے لگے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ علم کی تقسیم ہمیں ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طریقے پر کرنی چاہیے تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ہمیں لگتا ہے، آپ کی دعاؤں سے ہمیں لگتا ہے۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھا کرتے تھے۔ دعا تھی اللہم انی اسألک علما نافعا، الہ العالمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دے۔ اور کبھی آپ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، الہ العالمین میں آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کے لیے دعا کی، ایسے علم کا سوال کیا جو نفع پہنچائے، جس کا فائدہ پہنچے، اور ایسے علم سے پناہ چاہی جس کا فائدہ نہ پہنچے۔ اس انداز سے تو لگتا ہے کہ علم کی تقسیم ہمیں بھی ایسے ہی کرنی چاہیے کہ علم ایک علم نافع ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے، ایک علم وہ ہے جس سے نقصان ہوتا ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ چاہے علم وہ عصری تعلیم ہو، چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اگر اس سے نفع حاصل ہوتا ہے تو وہ صحیح ہے، اور اگر ان سے نفع اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اس کو تو کہا گیا علم بلا عمل کحمل علی جمل، کہ بے عمل علم تو ایسا ہے جیسے اونٹ پر بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ جب اونٹ پر بوجھ لگا ہوا ہے نہ تو اونٹ کو فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ، اور علم جس سے فائدہ پہنچے وہ ایسا ہے جیسا کوئی چراغ ہو کہ وہ اگر ایک بار کو ایسا بھی ہو کہ یہ خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے لیکن اس سے دنیا تو فائدہ اٹھا رہی ہے، اس کا نفع چل رہا ہے۔ تو ہمیں علم کی تقسیم اس طرح کرنی چاہیے، ایک علم نافع ہے، ایک علم غیر نافع ہے جس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی تعلیم حاصل کریں، اپنی اولاد کو تعلیم دیں تو ذہن سازی یہ نہ کریں کہ تجھے بڑی ڈگریاں لینی ہیں، ذہن سازی یہ نہ کریں کہ تمہیں بڑا عالم کہلوانا ہے، ذہن سازی یہ ہو کہ ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے، ایسا علم حاصل کرنا ہے جس سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ اب کون سے علم سے نفع پہنچے گا؟ دنیاوی علم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس سے اگر لوگوں کو قوم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس میں بھی سوال ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر تو وہ ہے جو ہماری ذہنیت کے حساب سے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ بڑی ڈگری لوں گا، انڈیا میں میرا سلیکشن نہیں ہوتا ہے تو ادر کنٹریز میں جا کر میں MBBS کر لوں گا، سستا ہو جائے گا، اور پھر آ کر دنیا والوں سے سارا وصول کروں گا۔ یہ علم نافع نہیں ہے، یہ نقصان دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اس لیے پڑھ رہا ہے اگر بڑی ڈگری بھی نہ ملے، چھوٹی ڈگری صحیح، لیکن میں قوم کی خدمت کروں گا۔ میرے قوم کے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے ہاسپٹل کے دروازوں پر بلک کر سسکتے دیکھا۔ میری قوم میں وہ غریب مائیں اور بہنیں ہیں
جو اپنی بچی کو گود میں لیے ہوئے لائن میں کھڑی ہے اور 20 روپے اس کے پاس نہیں کہ وہ پرچی بنوا لے. میں اس درد کو لے کر تعلیم حاصل کرتا ہوں دنیاوی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور میں ایسے لوگوں کا فری علاج کراؤں گا. تو یہ دنیاوی علم نہیں، یہی دین ہے. چونکہ اس کے دل میں وہ قرآن ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے لیے ایک درد تھا. ہم نے اس کو دینی علم کا دنیاوی علم کہہ دیا، لیکن یہ نفع پہنچانے والا علم ہے. ایک آدمی کسی سرکاری جاب میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس لیے پہنچتا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنی پاور لوگوں پہ جماؤں گا، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. وہ اگر رشوت لے رہا ہے تو یہ سراسر دنیا ہے، حرام ہے. لیکن ایک آدمی اس لیے جا رہا ہے میں قوم کی خدمت کروں گا، جن بے گناہوں کو پھنسایا جاتا ہے میں ان بے گناہوں کو کسی بھی طریقے پر کوشش کر کے چھڑاؤں گا. اگر مجھے کوئی بائی پاس راستہ ایسا ملتا ہے کہ میں ان کو باہر سے باہر ہی بچا لوں تو میں ضرور بچانے کی کوشش کروں گا. تو اس کو آپ دنیاوی علم نہیں کہیں گے. یہی وہ ہے علم نافع جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ نفع پہنچانے والا علم ہو. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پہنچے انسان، چاہے وہ ایک ادنا سی شاپ کھول کر بیٹھ جائے، اگر مقصد یہ ہو کہ میرا بزنس بڑا چلے گا، میں لوگوں کے درمیان بڑا بزنس مین کہلاؤں گا اور اب لکھ دوں گا دکان پر کہ جو ریٹ لکھ دیا ہے وہی لکھا جائے گا، جو سامان بیچ دیا واپس نہیں ہوگا، یہ کوئی علم نہیں ہے. علم تو یہ ہے کہ دکان پر یہ لکھ دیا جائے کہ بکا ہوا مال واپس ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. آپ یہ لکھتے ہیں اور مال واپس کر لیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، یہ دین ہے. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اگرچہ میں نے قیمت طے کر رکھی ہے کہ میں 50 روپے کا یہ سامان دوں گا، لیکن مجھے اس کی حیثیت لگتی ہے کہ 50 روپے میں نہیں خرید سکتا، ضرورت مند ہے، لیکن میں اس کو اگر یہ 20 روپے بھی دوں گا اللہ کی رضا کے لیے بیچ دوں گا. یہ دین ہے. ہم نے جو تقسیم کر دی ہے دینی اور دنیاوی تعلیم میں، وہ تقسیم نہیں، ہمیں تقسیم یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا نفع دینے والا کون سا علم ہے، نقصان پہنچانے والا کون سا علم ہے. مثال کے طور پر ہم انجینئرنگ کرتے ہیں، ہم نقشہ کشی کا علم سیکھتے ہیں، مکانوں کے نقشہ، مساجد کے نقشے، یہ علم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں. اگر اس لیے ہے کہ میں اس میں موٹی موٹی رشوت لے کر کام کروں گا تو چاہے آدمی کتنا نیک نمازی ہو یہ سراسر گناہ کر رہا ہے. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں ان کو زبردستی پھنسایا جا رہا ہے، خاص طور پر ہماری مساجد اور مدارس جن میں اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ان کا نقشہ پاس نہیں ہے، یہ نگر نگم میں آتے ہیں نقشے ان کے پاس نہیں. میں اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہوں تاکہ ہمارے مذہبی مقامات کو فائدہ پہنچے. شاید بھلا یہ حافظ نہیں تھا، یہ اتنا بڑا دیندار نہیں تھا، لیکن نیت صحیح رکھ کر حاصل کرتا تو اس پر بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے نیت کر لی کہ میں علم نافع حاصل کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ نہیں کہ دنیا الگ اور دین الگ، مدارس الگ اور اسکول الگ. ہمیں سبق یہ نہیں ملتا. سبق ملتا ہے کہ آپ دعا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، الہ العالمین میں نفع دینے والا علم کا آپ سے سوال کرتا ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی علم ہو، نفع اگر پہنچ رہا ہے تو وہی اچھا علم ہے. اور اگر ایک آدمی عالم ہی کیوں نہ ہو، بڑے مسائل جانتا ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن کسی کو صحیح مسئلہ بتانے کے لیے راضی نہیں، بتاتا ہے تو نیت کرتا ہے کہ اس سے کچھ پیسے کھسوٹ لوں گا. اگر وہ مسائل جانتا ہے تو نیت یہ رکھتا ہے کہ بڑا عالم اور بڑا حضرت بن کر رہوں گا، تو یہ اس کے لیے حدیث میں جہنم کی وعید ہے. تو یہ نفع نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ دین نہیں ہے. اور اگر نفع پہنچا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر ہر وہ کام کرتا ہے جس کو لوگ نہیں کر پاتے، تو یہ اس کے لیے دین کا کام کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی اولادوں کی ذہن سازی پہلے یہ کرنی ہے. اسکول جاؤ، کالج جاؤ یا مدارس جاؤ، سب سے پہلے اپنی نیت صحیح ہو. سب سے پہلے ہم یہی دعا کریں، یہ ذہن سازی ہو، آپ جو بھی چاہیں پڑھیں. اگر آپ انگلش اسپیکنگ کورس کرتے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ میں ادر کنٹریز میں جا کر بڑا بزنس کروں گا. نیت یہ رکھیے کہ اگر مجھے ایسے لوگوں میں اپنی دین کی تبلیغ کا موقع ملے یا دین پر آنے والی آنچ مجھے اس کا جواب دینے کا موقع ملے جو لوگ انگلش کو اچھے سے جانتے ہیں، تو میں اچھے سے ان لوگوں کو انگلش میں سمجھا پاؤں گا. نیت یہ رکھ کر سیکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے دین ہے. بہرحال ہم نے جو تقسیم کر دی اور ذہن سازی ہم نے یہ کر دی
کہ اگر ایک آدمی مدارس میں جا رہا ہے وہ اسکول کالج کو برا سمجھتا ہے، یہ ذہن سازی ہماری غلط ہے۔ وجہ یہ ہے، آپ پہلے دور کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، کفار مکہ نے چین نہیں دیا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے نتیجے میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہو کر لائے گئے۔ اب تاریخ کا یہ سبق پڑھیے، یہ جو قید ہو کر آئے تھے، ان میں جو لوگ مالدار تھے ان سے کہا گیا فدیہ دے دیجئے۔ جو لوگ مالدار نہیں تھے لیکن پڑھے لکھے تھے، حالانکہ تھے یہ کافر، تبھی تو اسلام کے مخالف آئے تھے، ان سے کہا گیا جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے لیکن پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمانوں کو تعلیم دیں گے۔ اگر آپ یہ غور کریں، یہ تعلیم دینے والے تو وہی لوگ ہیں جو مشرک ہیں، اسلام کی دشمنی میں آئے تھے، لیکن مسلمانوں کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مذہبی نہیں، عصری تعلیم دیں گے، وہ قلم پکڑنا سکھائیں گے، وہ بول چال سکھائیں گے، وہ بولنے کے اصول و ضابطے بتائیں گے۔ تو اگر تعلیم حاصل اگر ہمیں اپنے لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے، مجبوری ہے غیروں کے یہاں تعلیم حاصل کرنا، اگر مجبوری کی بات ہے تم غیروں سے تعلیم حاصل کریں، لیکن تعلیم حاصل کرتے وقت اس سے پہلے اپنی نیت صحیح ہو، اپنا عقیدہ صحیح ہو، تو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، پرانے زمانے کے ایک شاعر گزرے ہیں امیہ بن سلط، دور جاہلیت کا بڑا شاعر تھا، لیکن تعلیم کی اہمیت پر شعر کہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، حالانکہ ایمان نہیں لایا، دور جاہلیت میں گزر کر چلا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو اتنا پسند فرماتے تھے۔ اگر ہم اپنی عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، اس دنیا کو اگر آپ اردو میں لفظ دنیا کے لیے دیکھیں، لفظ ملتا ہے عالم۔ عالم کے معنی جاننے کا آلہ، اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کو عالم کہا جاتا ہے تاکہ یہ جاننے کا آلہ ہے اس ذات کا جس ذات نے اس عالم کو بنایا، گویا کہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کا علم حاصل ہو، اس لیے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، اس عالم کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے واسطے سے وہاں تک پہنچ جائیں۔ جب ہم اس کو عالم کہتے ہیں، جانچنے کا آلہ۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، مذہب اسلام نے کسی تعلیم اور تحقیق سے نہیں روکا۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، فرمایا گیا کہ آپ انہیں حکم دیجئے کہ زمین میں چلیں اور پھریں اور یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ نے زمین کو کیسے پیدا کیا، مخلوق کو کیسے بنایا، پہاڑوں کو کیسے بنایا، جن قوموں پر عذاب آیا تھا ان قوموں کے حالات پتہ چلیں، یہ تحقیق ہو۔ تو گویا کہ اسلام میں نے تو تعلیم دی ہے تحقیق کرنے کی، اور اسلام نے کئی جگہ حکم دیا، کہیں تو فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو، عقل والو، تم عبرت حاصل کرو۔ کہیں فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم عبرت حاصل کرو۔ عبرت انسان کس چیز سے حاصل کرے گا؟ جب سامنے کوئی چیز نظر آئے گی، اس کو دیکھ کر جو سبق حاصل ہو اسے عبرت کہا جاتا ہے۔ اگر آج سائنس ہمارے دماغ پر چھا گیا تو یہ اسلام کا مخالف نہیں، چونکہ سائنس کسی چیز کا موجد اور بانی نہیں کہ سائنس نے بنایا ہو، بنایا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، سائنس نے تحقیق پیش کی، اور اسلام نے تحقیق کرنے کا حکم ہمیں بھی تو دیا ہے کہ تاکہ ایک چیز میں غور کرو۔ اللہ نے زمین بنائی تو کیسے بنائی، ان کے بارے میں زمین کے پھیلانے کا ذکر، آسمانوں کو بغیر ستون کے قائم کیا، یہ تو قرآن نے بتلایا۔ آگے ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے وہ کیسی عالی شان ذات ہوگی۔ اللہ نے سورج بنایا کہ جب سے بنایا جب تک رہے گا، ذرہ برابر وقت میں کمی نہیں، روشنی میں کمی نہیں، انسان کی بنائی ہر چیز میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہیں سے تو اس عالم سے اس خالق کا پیدا پتہ چلے گا، تاکہ اس میں غور کیا جائے، اور جو دنیا غور کر رہی ہے وہ خالق تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم اس تعلیم میں پیچھے رہ کر ان کو خالق تک نہ پہنچا سکے۔ بہرحال آخر میں خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذہن سازی یہ ہو کہ علم نافع عطا ہو۔ اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کالج میں پڑھائیں۔ یہ
ذہن سازی یہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ علم نافع ہو، ذہن سازی یہ بھی ہو کہ اس سے پہلے تمہارے عقیدے بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا علم بھی ہے، تمہارا یہ علم تمہیں اللہ تک پہنچانے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرانے والا ہو، اللہ کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کرنے والا ہو، پھر کوئی علم نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔